چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں جو بندے ناراض ہوتے ہیں بیٹیوں سے، بیٹی تو خدا کی رحمت ہے. میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ مجھے اللہ نے 5 بیٹیاں دی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شکر الحمدللہ. میں خوش ہوں. میں نے ان کو پڑھایا، قرآن شریف کی تعلیم دی تھی اور 3 بیٹیوں کو انٹر تک تعلیم دی. چوتھی بیٹی کو آج درجے تک وہ پڑھی. اس نے بولا ابھی میں نہیں پڑھ سکتی، بس اس نے بھی قرآن پڑھ لیا. اور چھوٹی بیٹی 5ویں، اس نے تو پورا قرآن پڑھ لیا. یعنی کہ شکر الحمدللہ 5 ہی بیٹیوں نے قرآن شریف پڑھ لیا. میری بیوی کو شوق تھا کہ مجھے بیٹے ہونے چاہیے. وہ روتی تھی. ایک بیٹی پہلی ہوئی تو وہ خوش تھی، دوسری بیٹی جو پیدا ہوئی تو پھر وہ بڑی ہوئی. وہ تو میں نے بولا اللہ کے دینے یار، میں تو خوش ہوں، تم تو ناراض ہوتی ہو. تیسری بیٹی اس نے ویسے ہی رونا شروع کر دیا کہ جیسے کوئی میت ہمارے گھر میں پڑی. ارے یار ایسے نہیں کرو، میں مزدور ہوں، میں تو کماتا ہوں، اللہ مجھے دیتا ہے، میں تو خوش ہوں، تم کیوں ناراض ہوتی ہو. پھر چوتھی بیٹی ہوئی، پھر بھی اس نے رونا شروع کیا. میں نے بولا نہیں رو، اللہ دے گا، اللہ دینے میں بڑا کریم ہے، وہ دیتا ہے. تو 5ویں نمبر میں مجھے بیٹا ہوا. میں نے اس کو بولا، اس نے بڑی خوش ہوئی. میں نے اس کو بولا 5 بچے ہیں بس، ابھی شکر الحمدللہ صحیح ہے. اس نے بولا نہیں ابھی بیٹی ہونی چاہیے. پھر 6 نمبر میں مجھے 5ویں بیٹی ہوئی. میں تو خوش تھا. میں نے اس کو بولا ابھی تو صحیح ہے یار، ایک بیٹا ہے 5 بیٹیاں ہیں، صحیح ہے، بس ابھی ہم جو کو وقفہ کر لیں. اس نے بولا نہیں ابھی بیٹا ہونا چاہیے. میں نے بولا تمہاری مرضی، بیٹا اللہ ہے، کھانا کھلانے والا بھی اللہ ہی. میں تو مزدوری کرتا ہوں، روٹی پکاتا ہوں، باورچی ہوں. شکر ہے مجھے اللہ دیتا تھا، میں کماتا تھا، سب کو میں نے پڑھایا ہے ابھی تک. تو اب مجھے میرے پاس 5 بیٹے ہیں، 5 بیٹیاں. اللہ کا کرم ہے، میں خوش ہوں. اللہ دیتا ہے، کماتا ہوں، کھاتے ہیں. ویسے مجھے یہ بتائیں، مجھے آواز تھوڑی سمجھ میں پرابلم ہے. آپ کے معاشرے سے 5 بیٹیاں اور 5 بیٹے ہیں؟ جی جی. تو اب آپ کی بیگم خوش ہے؟ شکر الحمد تو وہ خوش ہے. ابھی وہ بیٹوں سے، ابھی بیٹوں کے لیے وہ تو جب وہ لڑکوں سے پڑوس میں لڑتے کرتے اس کی وہ جو شکایتیں آتی ہیں تو میں غصے میں غصہ کرتا ہوں. اپنے بیٹوں کو تھوڑا یار قابو کرو. میں تو باہر چلا جاتا ہوں کمانے کے لیے، تم کو تھوڑی سی ہدایت کیا کرو. وہ بولتی ہے ٹھیک ہے میں کرتی ہوں، لیکن وہ مجھ سے زیادہ ہے. میں نے بولا بیٹیوں کی کبھی شکایت نہیں آئی تھی پڑوس میں. 5 بیٹیاں میں نے انٹر تک، پہلے سے انٹر تک کرایا، کبھی کسی کی شکایت نہیں آئی. میں نے بولا دیکھو یہ بیٹیوں اور بیٹوں میں فرق ہے. بیٹوں شکایت لے کر آتے ہیں، بیٹیاں کسی کی شکایت. مجھے مشتاق بھی ویسے ایک بات بتائیں، آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں؟ جی آپ نے تعلیم حاصل کی؟ میں جالت کے دور میں چھوٹا سا تھا، نئی روشنی اسکول میں نے 5 درجے پڑھے تھے، 10 نہیں نکل. لیکن مشتاق بھی یقین مانے، آپ وہ لوگ جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے نا، آپ ان سے بھی بہتر ہیں. آپ ان سے بھی مطلب وہ پڑھے لکھے جاہل ہیں، لیکن آپ اتنا نہ پڑھ کے بھی آپ اتنے لبرل ہیں اور آپ نے پروگریسو ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اور میرے خیال سے ہمیں آپ جیسے لوگ چاہیے جو بیٹیوں کی ولادت کو ایسے ہی سیلیبریٹ کریں. بہت شکریہ جی آپ کی کال کا. اچھا ہمارے ساتھ ایک یہاں پہ کیس اسٹڈی میں موجود ہے، ان کا نام ہے شازیہ. اور شازیہ بھی جو ہے معاشرے سے بتاتی ہیں کہ وہ 8 بہنیں ہیں. شازیہ السلام علیکم. ہم لوگ بالکل 8 بہنیں ہیں. اور جب ہم 8 بہنیں تھیں تو میرے ابو جو ہے نا، ہم دیکھتے تھے کہ جب بہن پیدا ہوئی ابو کا موڈ آف ہوتا تھا، ددیال والوں کا موڈ آف ہوتا تھا، رشتہ داروں کا موڈ آف ہوتا تھا. لوگوں کے گھروں میں جا کے دیکھتے تو بیٹی پیدا ہوتی تھی، مٹھائیاں بٹ رہی ہوتی تھی، لوگ خوش ہوتے تھے. لیکن ہمارے گھر میں بس میری امی روتی تھی، وہ ہمیں بتاتی نہیں تھی کہ کیا مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے ابو نے اچانک سے. آپ کو کب آئیڈیا ہوا کہ یہ بہن کے پیدا ہونے کی وجہ سے ہماری امی روتی ہیں؟ ہمیں ایسا آئیڈیا ہوتا تھا کہ میری امی روتی تھی، ہمیں پتہ چل تو جاتا تھا ہم بیٹیاں تھیں، کیونکہ بیٹیاں اپنی ماں کو بہت اچھے سے سمجھتی اور ماں بھی سمجھتی ہے. تو میری امی کی جب آنکھیں ریڈ ہوتی تھی، کبھی کبھی وہ روتی تھی تو ہمیں تکلیف ہوتی تھی، ہم سمجھ جاتے تھے لیکن ہم خاموش رہتے تھے. دکھ تو ہوتا تھا اندر سے. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب کچھ سال گزرے تو ابو نے اچانک دوسری شادی کر لی بیٹے کی، اس میں کہ بیٹا پیدا ہوگا میرا. ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا، 4 پھر ان میں سے بیٹیاں پیدا ہوئیں. اس کے بعد ہمارے جب رشتے آتے تھے اس میں پرابلم ہونے لگی کہ ان کے ابو نے تو دوسری شادی کر لی بیٹیوں کی وجہ سے. 10 سال تو ایسے ہی گزر گئے ہمارے. رشتے آتے تھے انکار ہو جاتا تھا، رشتے آتے تھے انکار ہو جاتا.
मेरी छोटी बहनें थी, फिर मुश्किल से हुए हम 2-3 बहनों के रिश्ते। मेरी शादी हुई, मेरी शादी पे ये हुआ, मेरी सास भी जब रिश्ता पक्का हो गया तो यही कहने लगी कि बेटा इनके घर बेटियां पैदा, महसूस होता था वो बकायदा कि इनकी घर तो बेटियां पैदा होती भी, लोगों को डर होता है कि आगे ना हमारे घर भी, मतलब ये खौफ है लोगों में। तो हमारे घर भी बेटियां ही पैदा होंगी, तो बस बड़ी तकलीफ होती थी और क्या कहते हैं, तकलीफ होती थी बहुत ज़्यादा। फिर जब मेरी बेली वाकई मेरी शादी हुई तो मेरी पहली बेटी पैदा हुई। खैर तब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन कोई इतनी ख़ास खुशी भी नहीं थी। जब मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई तो खैर मेरे हस्बैंड आए हॉस्पिटल में, मेरी सास और ससुराल में से कोई भी नहीं आया। वो वक्त गुजर गया, वो वक्त गुजरा, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी माँ की जगह पे हूँ। मुझे मेरी माँ की याद आती थी बहुत ज़्यादा। तो फिर जब तीसरी बेटी पैदा हुई मेरी, तो मतलब मेरे पास डिवोर्स पेपर आ गए, और बस फिर उस दिन मुझे ये हुआ कि हम औरतें बेटे भी पैदा करती हैं, बेटियां भी पैदा, जब बेटे पैदा करते हैं तो हमें बड़ा हाथों पे उठाया जाता है, लेकिन जब बेटियां पैदा करते हैं तो फिर हमारे साथ इतना रवैया गलत क्यों होता है? अगर हम औरतें ना होती तो ये बेटे कहाँ से पैदा होते? अच्छा मुझे बताएं, आपके वालिद ने जो बेटे की ख्वाहिश में दूसरी शादी की थी, तो उधर से पे कितने बहन भाई हैं आपके? 5 हैं। वहाँ से 5 बहन, तो उनमें कोई बेटा है? बेटा एक। उन्होंने क्या वैसे तीर मारा, मतलब होता है ना कि लोग बेटे के लिए वो लाइन लगाते थे बेटा पैदा करने के चक्कर में, फिर एंड में वही होता है कि वही बेटा सबसे निकल। मैंने देखा है बहुत से लोगों में कि बेटियां तो लाइक कुछ बन जाती हैं, उनको अपनी एग्जिस्टेंस प्रूव करनी होती है। तो आपके भाई ने कुछ वहाँ पे कुछ भी नहीं, लाडला बेटा है उनका बिगड़ा हुआ, और मुझे नहीं लगता कि वो शायद ख्याल करेगा अपनी बहनों का या अपनी माँ का। और जो आपकी माशा से 3 बेटी हैं, तो आपके हस्बैंड आपके साथ हैं, आपको छोड़ दिया है? उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दिया है, लेकिन तीसरी बेटी पे डिवोर्स दे दिया मुझे, और बस फिर अल्लाह का शुक्र है, बेटियों के नसीब से बहुत अच्छा होता है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैं कभी बीमार होती, जैसे हम अपनी माँ को समझते, मेरी बेटियाँ मुझे दबाती हैं, मेरे लिए रोती हैं। वैसे डॉक्टर्स ने समझाने की कोशिश नहीं की कि ये तो आदमी के उससे, मतलब मेडिकली तो प्रूव है, मतलब ये औरत का तो है ही नहीं कि वो जो बेटी हो रहा है बेटा हो रहा है, वो तो बंदे के उससे है। बहाना चाहिए ना आदमियों को। उन्होंने शादी की है? नहीं, उन्होंने शादी नहीं की, मुझे नहीं पता, मेरा राब्ता नहीं है इतना। आपकी बच्चियों की किफालत करते हैं? अपनी बेटियों की? हाँ, उनका खर्चा दे देते हैं, उनका जितनी बात है खर्चा देते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने पूछा नहीं मुझसे, कभी बात नहीं होती उनकी डिवोर्स के बाद, राब्ता नहीं है बिल्कुल। मैं मतलब शाजी जी, आपको पता है कि आप कोई पहली ऐसी खातून नहीं है कि जिनको बेटी की पैदा होने पे है, और कहते हुए दुख हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि पता नहीं आगे की जहालत ये बरकरार रहेगी, जो बेटियों के पैदा होने पे अपनी बीवी को उसके हक से दस्तबरदार कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म है? और जो खुश ना हो ऐसे गम में आके इंतहाई बुरा कदम उठाएं। देखें, कुरान हमें यही बताता है कि वो मुशरिकीन का तरीक़ाकार है ना कि आप बेटी के पैदाइश पे अफसोस करते हैं। आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरत को मुबारक करार दिया, हदीस में मुबारक करार दिया है जिसके पहली औलाद बेटी होती है, वो मुबारक है, बरकत वाली है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया है कि वो जन्नत में उसका दाखिला होगा। ठीक है, तो जो मर्द ऐसे करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि क्या खुदा ने ये ताकत उन्हें दे दी है कि ये फ़ैसला करें कि बेटा होना है या बेटी होनी है। आप अगली को छोड़ते हैं तो सोचें कि आप कितना उसके साथ जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान को अगर हम देखते हैं ना, तो कुरान में जब रिश्ता कोई भी ख़त्म करने का है ना, तो अल्लाह कुरान में ये कहते हैं कि देखो, भांपो, कहीं कोई एक चीज़ जो तुम्हें पसंद आती है उसी के ज़रिए से तुम उस रिश्ते को कंटिन्यू कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अब इस तरह के जो केसेस होते हैं हम, और ये बहुत सारी जगहों पर है, ये एक जगह पर नहीं है मदिया, बहुत सारी जगहों पर है कि 7 बच्चियां पैदा कर लेते हैं और 7वीं बेटी पर जो है वो जब जेंडर पता चल जाता है तो घर छोड़कर आ जाते हैं और फिर तलाकनामा जो है वो आप ये बात करिए, पता नहीं कितनी ख़वातीन जो है वो बच्चियों को झूले में डाल के, वो जो बाहर आप से देखते हैं ईदी सेंटर के भी झूले होते हैं, वहाँ पर अपनी बच्चियाँ डाल के चले जाते हैं। ये जो लोग हैं जो ऐसे बेटों को, इतनी प्यारी बेटियों पे फ़ौक़ियत देते हैं, जो अपने रिश्ते ख़त्म कर देते हैं, उनके लिए क्या वही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ज़ालिमों को नापसंद करता है। ऐसे वो लोग कि अच्छा, इसमें मैं अगर देखा जाए तो सोसाइटी का भी बड़ा किरदार होता है।
جہاں ان کے شوہر نے مثال اسی وکٹم ہے یہ آئی ہیں تو وہاں ان کی ساس دوسری اولاد پر نہیں آئی, ساس نے, نندوں نے اور پورے گھر جو پوری سوسائٹی ہے انہوں نے ذہن بنانا شروع کر دیا تھا کہ اب تمہاری جو تیسری اگر بیٹی ہوئی نا تو تم اس کو چھوڑ دینا. تو وہ ان لوگوں کی تو بات سن رہا ہے کہ جو اللہ سے دور ہیں, مگر اللہ اس کے رسول کی بات نہیں سن رہا. ہمارا ایک بڑا کاؤنسلنگ کا بھی بڑا مسئلہ ہے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نہیں معلوم. اگر وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم یقین جانتے وہ نا کہ اللہ اور اس کے رسول کو تو مانتے ہیں, ان کی مانتے نہیں ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے, رسول کو مانتے ہیں, رسول کی نہیں مانتے, اور رسول والوں میں آپ کو میرے پاس ایسے واقعات ہیں کہ جن کے میرے ایک خاتون بڑی یعنی بہت بوڑھی بہت ضعیف والد ان کو دوا خانے پہ لے کے آتی, میں حکیم بھی ہوں, تو میں نے ان سے بولا کہ آپ ہمیشہ لے کے آتی ہیں, کاش آپ کو کوئی بھائی ہوتا. تو وہ عورت جذبات میں آ گئی, میں نے کہا یہ جو میرے والد بیٹھے نا ان کے 9 بیٹے ہیں اور میں اکلوتی بیٹی ہوں, اور 9 بیٹے ان کو گھاس میں نہیں ڈالتے, ان کو یہ نہیں معلوم یہ زندہ ہے مر چکا ہے. اب اندازہ کیجئے, یہ میں کوئی واقعات نہیں سن کس یعنی میرے سامنے واقعات آ رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات کر رہے تھے ہمارے عمران بھائی, بیٹی ہونے پر آپ یقین جانیں بیٹی جس طرح باپ کی خدمت کرتی ہے. میرے 2 بیٹے ہیں, سید محمد عبد الرحمن, اس کے بعد سید محمد حسن. جب محمد حسن کی ولادت ہوئی اس کے بعد میری خواہش تھی کہ میری بیٹی ہو. نہ میں نے کوئی چلہ کیا, نہ کوئی وظیفہ کیا, بس ایک رب سے کہا کہ پروردگار میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی پیدا ہو اور میں اس کا نام فاطمہ رکھوں. تو میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا. 3-3.5 سال کی بچی ہے, کوئی اس کو پڑھایا تو نہیں ہے, کوئی سینس نہیں ہے. میں گھر سے نکل رہا ہوں تو وہ جوتے سامنے رکھ دیتی ہے, وہ کچھ کھا رہی ہو تو وہ مجھے ایسے کہتی ہے کہ بابا بیٹیاں. اس سے چھوٹی جو سیدہ میں ابھی تقریباً 1.5 سال کی بچی ہوں. کل میں نے اس کو کیلا دیا کل رات کا بات. تو ہم دونوں بیٹھے ہیں میاں بیوی, تو وہ سیکھ اتنی چھوٹی سی تو ہے 1.5 سال کی بچی, ابھی سے کھڑا ہونے اس کو سیکھا. تو کیلا کھاتے ہوئے اس سے مجھے اوپر کر رہی ہے نا ایسا. تو میرے بھائی نے بولا آپ جانتے کیا کر رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں. بولا یہ جو کھا رہی ہے نا یہ چاہ رہی ہے پہلے آپ کھا لیں. تو یہ محبت, یہ شفقت. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت میرے کام نہیں بنتے. اب سنیے گا توجہ سے ناظرین, اور یہ خاص طور پہ اس طرح کے جو 3 بیٹیوں یا 7 بیٹیوں پہ طلاق دیتے ہیں وہ سنیں. میرے والد صاحب نے کہا کہ آپ اپنی والدہ سے دعا کے لیے کہا. تو انہوں نے کہا کہ والدہ کا انتقال ہو چکا. فرمایا اچھا تم اپنی بہن سے کہو. کہا بہن بہت دور ہے. فرمایا تمہاری بیٹی ہے؟ فرمایا ہاں 3 بیٹیاں. فرمایا جاؤ ان تینوں سے کہو کہ وہ تینوں تمہارے لیے دعا کریں. 1 سے 1.5 ہفتے کے بعد وہ دوبارہ کہا تھا, وہ میرا کام جو کئی سالوں سے پھنسا ہوا تھا وہ اللہ نے نکال دیا. تو مطلب کیا ہے, بیٹیاں بہنیں مائیں دل سے دعا کرتی ہیں اور اپنے آنسوؤں سے پورے مسلح کو بھگو دیتی ہیں کہ پروردگار میرے بھائی کے, میرے بیٹے کے, میرے باپ کے جو کام ہے پروردگار, وہ ان کے دل میں یہ ہوتی ہے کہ وہ بھولتی نہیں ہے. ایسی ہوتی ہے, یہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں. آپ اپنے جو جنازوں پہ دیکھیں, جن جنازوں میں کہتے ہیں کہ بیٹیاں نہ ہو تو ان کے جنازے بھی, ایک جملہ میں کہوں گا بہن, ہر چیز سجا دے. بیٹی جب تک زندہ ہے نا وہ آپ کے لیے بیٹی ہے, وہ کبھی نہیں بدلے گی.